صاحب ایک آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی سوال لے لیجیے گا کہ آپ سابق وزیر اعظم میں دلیر آدمی ہے, صحیح بات کریں گے, اس لیے میں آپ سے کویشچن کر رہا ہوں کہ 29 تقریباً وزارتیں دی گئی ہیں اور 33-34 پہ آپ کو پتہ ہے ایک تہائی گورنمنٹ بن جاتی ہے. کشمیر کو جو ریسنٹ کنڈیشن ہے آپ جانتے ہیں کہ وہاں آٹا نہیں ہے, لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, بجلی کے بل لوگ نہیں دے رہے, اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ انتہائی زیادتی ہے کہ سال 1.5 سال کے اندر تیسرا پرائم منسٹر. میں نے ابھی 2-4 دن پہلے اس بلکہ پرسوں جو جمعہ تھا اس میں نے کہا کہ جی ہم اگر اقتدار میں آتے ہیں, یعنی ہم سے مراد ہے میرے کوئی بھی آدمی آیا, خاتون بھی ہو سکتی ہے, مرد بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم 300 تک, چونکہ 150 کی اور ریکارڈ ہے, میں نے یونٹ تک بجلی کے آرڈرز کیے ہوئے تھے, اس پہ کام ہو رہا تھا. ابھی ہم نے یہ کہا کہ چونکہ استحکام پارٹی بھی اعلان کر چکی ہے, لیکن میں 300 یونٹ کا میں نے اناؤنس کر دیا کہ یہ پہلے دن ہی ہم فری کے اناؤنس کر دیں گے, یہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. آٹے کے حوالے سے بھی میں نے اس کو کہا کہ یہ درجہ بندی ہے. مجھے یہ بتائیں, ایک بندہ زکوٰۃ کھاتا ہے, ایک بندے کے پاس زکوٰۃ سے وہ اپنا گزارا کرے, ایک بندے کے پاس بیٹی کے داخلے کے پیسے نہیں ہیں, وہ بیٹی کو نہیں پڑھا سکتا, بیٹی کا علاج نہیں کرا سکتا, وہ آٹا کون سے خریدے گا؟ سرکار کس لیے بیٹھی ہے؟ 32-35 وزارتوں کے لیے بیٹھی ہوتی ہے. آٹا بھی ہم نے کہا کہ جہاں پہ سستا نہیں فری دیں گے, ہم نے اس کی پریکٹس کی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دور میں 10 سے 12 ارب کی سبسڈی دی گئی, 1 روپیہ پرائز کسی چیز کی آپ بتائیں گے ہم نے بڑھائی ہو. اس لیے کہ یہ جو بچہ سکا ٹائپ حکومتیں آتی ہیں بنیادی طور پہ, جو اس وقت آزاد کشمیر میں وزیر اعظم ہے اس وہ نفسیاتی مریض ہے. آپ اس کا حلیہ دیکھیں, اس کی بات چیت دیکھیں. یہ بنیادی طور پہ جس آدمی کے مطلب جس کرتوت ایسے ہوں, اس کا باپ اس دنیا سے جب گیا تھا وہ آدمی کی اور ان دونوں کی بات چیت نہیں تھی. یہ ایسا بدبخت قسم کا آدمی ہے, ماں سے جعلی ڈاکومنٹیشن سے جائیدادیں اپنے نام کرانا. مطلب ہے آپ یہ کہہ لیں کہ جو بیسکلی اس نچلے ایریا میں ہمارے چور چکے ہوتے ہیں نا, یہ ان چور چکو کا مطلب ٹائپ آدمی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے. آپ دعا کریں ہم یا کوئی اور صحیح آدمی آئے. ایک کوشچن اور لے لیجیے, ایک کوشچن, دو منٹ سر. ایک بات یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ 3 وزراء اعظم کو فارغ کیا گیا, سر دوسرے نمبر پہ شاید آپ بھی تھے, تو جو بھی طریقہ اختیار کیا گیا جس طرح بھی ہوا ایک ڈفرینٹ بات ہے, لیکن نیازی صاحب کو فارغ کروانے میں کیا سردار تنویر الیاس صاحب کا اپنا ہاتھ تھا؟ ان لینڈ ریونیو کا جو آپ نے کرپشن کی بھی بات کی تھی, جس پہ آپ نے بڑے دھواندار خطاب بھی کیے کہ ان لینڈ ریونیو میں ایک کمشنر جو ہے 30 سے 40 کروڑ کی کرپشن پہ لگتا ہے. ماجد خان صاحب کو آپ نے ہٹایا بھی تھا, ان کو ماجد خان سے 2 پورٹ فولیو میں نے واپس لیے تھے, بینک اور انگلینڈ کا. جی سر. جو آپ نے سردار نیازی صاحب کا کہا, دیکھیں سردار قیوم نیازی صاحب کے حوالے سے ہمارا آپ دیکھیں گے لیٹر اسد عمر صاحب نے جاری کیا. ٹھیک ہے. وہ یہ تھا کہ جب وفاق میں ہماری حکومت گری, جی سر, چونکہ میں پارٹی کا سربراہ تھا, ٹھیک ہے, تو وفاق میں جب ہماری حکومت گری تو وہاں پہ جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی ایک جوائنٹ میٹنگ ہوئی جس میں سارے ادارے شامل تھے. انہوں نے یہ کہا کہ آئندہ 24 سے 36 گھنٹے عام ہے سردار قیوم نیازی حکومت گر جائے گی. ہمارے چند منٹوں کا فرق تھا, اگر ہمارے بندے اندر داخل نہ ہوتے تو اپوزیشن نے وہاں پہ عدم اعتماد کرنا تھا, اور اس کا فیصلہ مرکزی لیول پہ ہوا تھا. چونکہ آپ کو پتہ ہے جب قومی پارٹیاں ہوتی ہیں اس میں ایک حد تک آپ کی رائے ہوتی ہے, وہ مرکز سے فیصلہ ہوتا ہے. بہت شکریہ.